معزز مہمانان گرامی، مبارکباد کے علاوہ میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، چونکہ سارے وائس چانسلرز اور چیئرمین بورڈ آف گورنرز یہاں موجود ہیں پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کے پی کے سے لوگ آئے ہیں، سندھ سے لوگ آئے ہیں، اسلام آباد سے لوگ آئے ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں۔ یہ یونیورسٹیز وہ ہیں جو ہماری یوتھ کو ڈرائیو کرتی ہیں، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل لینڈسکیپ میں آتی ہی نہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل رینکنگ میں آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن میں بصد احترام آپ کی توجہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک میں غربت، جہالت، بے روزگاری اور لاقانونیت کے سائے چھائے ہیں۔ آج بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 133واں ہے۔ وہ ملک یہاں پر سارے مسلمان ہیں، آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مسلمان ہیں، جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے رسول بننے سے پہلے۔ آج بھی انٹرنیشنلی فلپینز اور بنگلہ دیشیوں کو پاکستانیوں پہ ترجیح دی جاتی ہے ورک فورس کے حوالے سے۔ آج بھی اگر ہم اپنی کمیونٹی میں انٹرویو کرنے جائیں، اپنے بچوں کے انٹرویو کرنے جائیں، اگر ہم انڈسٹریز سے پوچھیں کہ میرے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے، تو وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے وقت پہ انٹرویو پہ نہیں پہنچے، یہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، یہ ٹیم میں کام نہیں کرتے، یہ پریشر برداشت نہیں کرتے، ان کا ویژن کوئی نہیں۔ تو جب میں یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے اپنے بچوں پہ بالکل غصہ نہیں آتا، بلکہ ان پہ ترس آتا ہے۔ کیوں؟ بچے تو پانی جیسے ہوتے ہیں، جس پیالے میں ڈالیں اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں توجہ مبذول آپ کی کروانا چاہتا ہوں کہ اس اے آئی کے دور میں ہم اچھے ڈاکٹر، انجینئر اور اے آئی ایکسپرٹس تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن جو یونیورسٹیز کا کام ہے ایک فلرشنگ، پازیٹیو، پروگریسو سوسائٹی تیار کرنا، اس میں کہیں ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے۔ اور وہ آپ کو نظر آئے گی 9 مئی 2003 کو نظر آئی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے ہیروز اور مسجدوں کو آگ لگائی۔ اکتوبر 2024 میں آئی ہے، جب فیک نیوز پہ اپنے ادارے پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ اگر ہم نے فوری طور پر اس صورتحال کو اٹینڈ نہ کیا، اس کا سدباب نہ کیا، تو اگلے ادارے ہمارے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جسے ایٹیچیوڈ یا کریکٹر کہتے ہیں، اور پوری دنیا بتاتی ہے نالج ملٹی پلائی بائی اسکلز، نالج پلس اسکل ملٹی پلائی بائی ایٹیچیوڈ، کہ اگر ہم نے ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہ کیا اور وہ نیگیٹو ہوا تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو میں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام وائس چانسلر حضرات سے اور چیئرمین بورڈ آف گورنر سے یہاں موجود ہیں، ہمیں اس کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا۔ اس بلڈنگ میں جب بھی آتا ہوں مجھے بلیغ الرحمان صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس پہ توجہ دلائی کہ چوائس صاحب یہ وہ ایریا ہے جسے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ شروع میں کہتا تھا کہ یونیورسٹیز کا کام تو صرف پڑھانا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، یہ کریکٹر کہاں سے آ گئے؟ لیکن اگر دیکھا تو پتہ چلا کہ کریکٹر ہی ایٹ دا کور ہے۔ یہ اس طرح جس طرح آئسنگ آن دا کیک ہے اسکلز، اندر سے اگر کیک کو الی لگی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آج درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت بڑے نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی اصل پریکٹسز کیا تھی، سنتیں، حلوہ کھانے کے علاوہ ان کی اصل سنت تھی اللہ پہ یقین، ان کی اصل سنت تھی آنیسٹی، ان کی اصل سنت تھی رسپانسبلٹی، ان کی اصل سنت تھی ایموشنل انٹیلیجنس، ان کی اصل سنت تھی پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، ان کی اصل سنت تھی ایمپتھی، کمپیشن، ہیوملٹی، سیلف لیس سروس، کریج، وزڈم، اسٹریٹجک ویژن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کہہ کے گئے تھے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع پہ 3 دفعہ انہوں نے ہاتھ اٹھوائے تھے، اور ڈیوٹی میری اور آپ کی لگا کے گئے تھے کہ اب تمہارا فرض ہے۔ دیکھیں ویسٹ نے وہی ویلیوز اڈاپٹ کی ہیں، سچ بولتے ہیں، کلیئرٹی آف ویژن ہے، پیشنس ہے، کریج ہے، جسٹس ہے سوسائٹی میں۔
تو استاد اب گلہ کرتے نا کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، دراصل ہم ٹھیک